بہت پرانی بات ہے، ایک خوبصورت پہاڑی ریاست تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا سلطان فیاض۔ وہ بہت نیک، انصاف پسند اور علم دوست بادشاہ تھے۔ ان کے ہاں ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ صفوان۔ صفوان بچپن سے ہی عقل مند، سادہ طبیعت اور محنتی لڑکا تھا۔ وہ محل کے نوکروں سے بھی عزت سے پیش آتا اور گاؤں کے غریب بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ سلطان فیاض نے صفوان کی تربیت ایک بزرگ عالم دین کے سپرد کی تھی جن کا نام تھا شیخ حکیم الدین۔ وہ شہزادے کو نہ صرف قرآن کی تعلیم دیتے بلکہ دنیاوی علم، زراعت، تجارت، مزدوری، انصاف، اخلاق اور محنت کا جذبہ بھی سکھاتے۔ شیخ صاحب ہمیشہ کہتے، اے صفوان، محنت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا اور سچ بولنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ جب شہزادہ صفوان 18 برس کا ہوا تو بادشاہ نے کہا، بیٹے، تمہیں اب لوگوں کی اصل زندگی کا علم ہونا چاہیے۔ تم چند دنوں کے لیے ایک عام انسان بن کر ہمارے دور دراز مزدوروں کے گاؤں میں جاؤ اور خود دیکھو کہ وہ کیسے جیتے ہیں۔ شہزادہ نے بلا جھجک کہا، ابا حضور، مجھے فخر ہوگا اگر میں اپنے لوگوں کے ساتھ ان کی تکلیفیں بانٹ سکوں۔ صفوان نے شاہی لباس اتارا، سادہ کپڑے پہنے اور صرف ایک چھوٹی سی تھیلی میں کھجوریں، روٹی، پانی اور ایک قرآن پاک لے کر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ صرف ایک بوڑھا خادم تھا جو کہ خاموشی سے سفر میں مدد دیتا۔ 3 دن کے سفر کے بعد وہ ایک پہاڑی گاؤں پہنچے جہاں لوگ سخت مزدوری کرتے، لکڑیاں کاٹتے، پتھر توڑتے اور تھوڑی سی زمین پر کھیتی کرتے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر یہ لوگ بہت خوش رہتے، نماز کے پابند تھے اور ہمیشہ الحمدللہ کہتے۔ شہزادے نے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کام شروع کیا۔ وہ دن بھر لکڑیاں کاٹتا، پانی بھر کر لاتا اور مزدوروں کے بچوں کو رات کو پڑھاتا۔ لوگوں نے شروع میں اسے پہچانا نہیں، مگر اس کے اخلاق، محنت اور عاجزی سے سب متاثر ہوئے۔ ایک دن وہ ایک بہت ہی بوڑھے لکڑہارے کے ساتھ کام کر رہا تھا جس کا نام چچا معین تھا۔ وہ بہت کمزور تھے لیکن نماز نہیں چھوڑتے۔ ایک دن صفوان نے پوچھا، چچا، آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آرام کیوں نہیں کرتے؟ چچا معین مسکرا کر بولے، بیٹا، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ اگر میں ہاتھ پاؤں سلامت ہوں تو کیوں نہ اللہ کی دی ہوئی صحت سے روزی کماؤں؟ یہ سن کر شہزادہ صفوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دن ایک وزیر غلطی سے گاؤں آ گیا اور شہزادے کو دیکھ لیا۔ اس نے تمام لوگوں کو بتایا کہ وہ جسے عام لڑکا سمجھ رہے تھے وہ تو شہزادہ ہے۔ لوگ حیران بھی ہوئے، خوش بھی اور شرمندہ بھی کہ انہوں نے شہزادے سے کام کروایا، مگر شہزادہ ہنس پڑا اور بولا، اگر میں شہزادہ ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں پہلے خادم بنوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرتا ہے۔ شہزادہ واپس محل آتا ہے۔ جب صفوان واپس نورستان لوٹا تو بادشاہ نے تمام دربار کو جمع کیا اور اعلان کیا، صفوان نے سچ میں بادشاہت کے قابل ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ وہ لوگوں کے دکھ درد جان چکا ہے اور اب وہی ہمارا ولی عہد ہوگا۔